السلام علیکم لسنرز. آج جو ناول میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے علم عشق اور اس کی رائٹر ہیں جولیا راجپوت. وہ الفاظ تھے یا سور جو اس کے کانوں میں پھونک رہا تھا. الفاظ گھائل کیسے کرتے ہیں اسے آج پتہ چلا تھا. بھروسے کے ٹوٹنے اور اعتبار کے بکھرنے کی اصل معنی اسے آج مقابل نے متعارف کرایا تھا. اسے لگا کہ دنیا کا ہر شخص اس کا مذاق اڑا رہا ہو. مقابل شخص کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر اس کا ذہن اس جملے کو قبول کرنے کی تگ و دو میں مصروف تھا. محبت میں اور وہ بھی تم جیسی دقیانوسی لڑکی سے اس کا انداز تمسخرانہ تھا. یہ سب پلان تھا تمہیں توڑنے کے لیے. بڑا غرور تھا نا تمہیں اپنی پاک بازی پر. اب جا کے دکھاؤ سب کو اپنی پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ. اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا اگر وہ ہلی تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ہانی اٹھ بھی جاؤ, کتنا سوگی. عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے. آمنہ بیگم نے ہانیہ کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا. کیا ہے امی, آج کالج میں اتنا تھک گئی تھی. وہ دو پریکٹیکل تھے. ہانیہ نے منہ بسوڑ کر اٹھتے ہوئے کہا تھا. تھکن تو ایسی ہوتی ہے جیسے کالج پڑھنے نہیں مزدوری کرنے جاتی ہو. آمنہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے کہا. اور ہاں, جلدی سے نماز پڑھ کر چائے بنا لینا. اسامہ اور ہادی آتے ہوں گے. میں ذرا ارسلان صاحب کو دیکھ کے آتی ہوں, آمنہ بیگم نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا تھا. فاران صاحب اور منازہ بیگم کی بڑی دو بیٹیاں شازیہ اور نازیہ, ایک چھوٹا بیٹا ارسلان تھا. اللہ نے خوب دیا تھا, کسی چیز کی کمی نہ تھی. بڑی بیٹی شازیہ جو بڑی نرم دل اور شائستہ مزاج کی تھی, ان کی شادی فاران صاحب کے دوست کے بیٹے کامران شاہ سے ہوئی تھی اور وہ بیاہ کر کے لندن چلی گئی تھی. اور دوسری بیٹی نازیہ جو تھوڑی لالچی ضدی مزاج تھی, اس کی شادی اس کی ضد اور پسند سے اس کے دوست کے بھائی شہباز سے ہوئی تھی, جس پر فاران صاحب پہلے بہت ناراض تھے مگر ارسلان کے منانے پر راضی ہو گئے تھے. ارسلان کے اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتے ہی منازہ بیگم نے اپنی بھانجی آمنہ کا ہاتھ ارسلان کے لیے مانگ لیا اور تقریباً 1 سال کے بعد وہ دلہن بن کر فاران ولا آ گئی تھی. ارسلان صاحب کے 2 بیٹے 10 سالہ امامہ اور 8 سالہ ہادی تھے. اللہ نے بڑی دعا اور منتوں کے بعد آج انہوں نے بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا. یہ خبر سن کر تو فاران ولا میں بہاریں اتر آئی تھیں. ہر جگہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں. ایک خوشی کا سما تھا مگر شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. آج عقیقہ تھا جو فاران صاحب نے ہوٹل میں منعقد کروایا تھا. خوب گہما گہمی تھی. اسی خوشی کے ماحول میں فاران صاحب نے اپنی بیٹی کا نام ہانیہ رکھا تھا. ارسلان صاحب ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ ان کا فون بجنے لگا. انہوں نے کال اٹینڈ کی مگر دوسری طرف کی بات سن کر ایسے لگا جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو. کون سے ہسپتال میں؟ انہوں نے بڑی ضبط اور تکلیف سے پوچھا تھا. فاران صاحب اور منازہ بیگم ہوٹل سے واپسی میں کار ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے. یہ خبر بجلی بن کے گئی تھی. انتقال کا پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا. سب اپنی اپنی روٹین میں آ گئے تھے. شازیہ بھی اپنے بچوں سمیت واپس لندن چلی گئی تھی اور نازیہ کے مطالبے سے جائیداد بھی تقسیم کر دی گئی تھی. مگر کاروبار کی ذمہ داریاں ارسلان صاحب کے کندھوں پر آ گئی تھیں, جنہیں بڑی مشکل سے اور حوصلے سے ارسلان صاحب نے سنبھالا تھا. بہت ہی خوبصورت ہرے بھرے جنگل میں وہ گھوم رہا تھا. چاروں طرف درخت ہی درخت تھے. بہت ہی حسین منظر تھا کہ اچانک اس خوبصورتی بدصورتی میں بدلی اور کسی چیخ پر اس نے پلٹ کر وار کیا تھا. نہ جانے اس کے ہاتھ میں ایسا کیا تھا کہ سامنے والا وجود خون میں لت پت ہو گیا تھا. وہ بے یقینی اور آس کی کیفیت سے اسے دیکھنے لگا کہ شاید وہ اسے بچا لے, مگر وہ چاہ کر بھی آگے نہ بڑھ سکا, جیسے قدم زمین سے چپک گئے ہوں. ٹرن ٹرن. پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا فون وقفے سے بج رہا تھا مگر وہ تو گھوڑے گدھے سب بیچ کے گہری نیند سویا ہوا تھا. اٹھ جا اب میرے باپ, نوفل نے اس کے منہ پر ٹھنڈا پانی پھینکتے ہوئے آواز دی تھی. وہ جو گہری نیند میں تھا ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا. کیا مصیبت ہے؟ کون سا عذاب ہو گیا ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح صبح صبح اٹھا رہے ہو؟ ذوحان نے دانت پیس کر کہا تھا. صبح نوفل حیرت سے چیخا. دوپہر کا 1 بج رہا ہے اور محترم کا اٹھنے کا موڈ ہی نہیں ہے. ویسے آپس کی بات ہے, کون سا نشہ کر کے سوتے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا تکیہ اڑتا وہ منہ پر لگا تھا اور ذوحان پھر سے لیٹ چکا تھا. ویسے پرائم منسٹر صاحبہ کی 15 کالیں آ چکی ہیں. اگر آئیں تو میں کہہ دوں گا کہ ان کے صاحبزادے کی ابھی بھی صبح نہیں ہوئی. نوفل نے تیز لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا. لا حول ولا قوت, اتنی دیر سے بکواس کر رہے ہو, سیدھے طریقے سے بک نہیں سکتے تھے؟ ذوحان نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر واش روم میں گھستے ہوئے کہا اور نوفل کا بے ساختہ کہا نکل گیا تھا. بابا آپ پریشان ہیں کیا؟ کوئی پرابلم ہے؟
تو آپ ہانی کو بتا دیں، پکا والا پرومس، ہانی کسی کو نہیں بتائے گی۔ 8 سالہ ہانیہ نے ارسلان صاحب کو تیزی سے کمرے کے چکر لگاتے دیکھا تو آنکھیں سے پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا، نہیں میری پیاری گڑیا، کچھ نہیں ہے، اور جاؤ جلدی سے ماما سے بولو پاپا کے لیے چائے دے دیں۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ ہانی مطمئن ہو کر کمرے سے جا چکی تھی۔ واٹ دا ہیل آف یو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارسلان صاحب اپنے لائر کی بات سن کر غصے میں آ گئے تھے۔ سوری سر، میں کاغذات کے لیے ہیں اور ان پر آپ کے سگنیچرز بھی ہیں۔ لائر نے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کاغذات کو دیکھ کر اچانک ان کے سر میں زور کی ٹیس اٹھی، مگر وہ اگنور کر گئے۔ اوکے، میں خود کچھ کرتا ہوں، اور فوراً آفس سے نکل گئے۔ صحن سی، بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہیں آج تو، شہباز عالم نے ارسلان صاحب کو آتے دیکھ کر اصراری انداز میں کہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، نازیہ باجی کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ ارسلان نے متلاشی نظروں سے بہن کو ڈھونڈا تھا۔ اوہ ہو، آج ہمارے غریب خانے کی یاد کیسے آ گئی؟ نازیہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کیا باجی، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اور سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ ارسلان نے محبت سے پوچھا تھا۔ تو تم دور سے حال چال پوچھنے تو نہیں آئے ہوں گے، مطلب کی بات کرو، نازیہ نے نخوت سے کہا تھا۔ اوکے، تو بات یہ ہے، شہباز نے میری پراپرٹی کو دھوکے سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور میرے فیک سگنیچر بھی کر لیے ہیں۔ احسان صاحب نے آہستگی اور کمال سے ضبط سے نازیہ کو بتایا تھا، کیونکہ وہ بہن کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور کچھ؟ دراصل سچ تو یہ ہے کہ وہ سگنیچرز اصلی ہیں اور کیے بھی تم نے ہی ہیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ کروائے شہباز نے نہیں بلکہ میں نے ہیں، انہوں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ یہ الفاظ زہریلے تیر کی مانند ارسلان کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ اپنوں کا دھوکہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ راز آج ان پر فاش ہوا تھا۔ باجی، اگر آپ کو یہ سب چاہیے تھا تو صرف ایک بار کہہ کر تو دیکھتی۔ ان کی آواز میں بے یقینی اور نمی گھلی ہوئی تھی۔ اوہ، میں مانگتی اور تم دے دیتے۔ چلو کوئی بات نہیں، اب سمجھ لو کہ میں نے مانگا ہے اور تم نے دے دیا۔ اور ہاں، کل سے فاران انڈسٹریز کے مالک شہباز ہوں گے، اور تم اپنا بوریا بستر آج ہی سمیٹو اور کہیں اور کا بندوبست کرو۔ نازیہ نخوت سے کہتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی۔ سچ ہے کہ دنیا میں 2 طرح کی بہنیں ہوتی ہیں، پہلی وہ جو اپنے بھائی کے مان و عزت کی خاطر سب کچھ داؤ پہ لگا دیتی ہیں، دوسری وہ جو اپنی خاطر اپنے بھائی کو ہی داؤ پہ لگا دیتی ہیں، اور نازیہ کا شمار دوسری والیوں میں تھا۔ As always, this time the fighting and karate award goes to ہانیہ ارسلان۔ پرنسپل صاحبہ کی آواز کالج کے سکوت کو چیرتی ہوئی گونجی تھی۔ پورا ہال تولیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ ہانیہ دمکتے چہرے کے ساتھ اسٹیج کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے فخر ہے ان لوگوں پر جو اپنی بیٹیوں کو سیلف ڈیفینس اور حالات سے خود مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ہانیہ ہمارے کالج کی اسٹوڈنٹ ہے۔ پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے ٹرافی دیتے ہوئے کہا تو ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ جہاں سب کے چہروں پر خوشی کے تاثرات تھے، وہیں ایک چہرے پر نفرت اور حسد کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ رحمہ، کیا ہے یار، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے کالج کا نام روشن ہو رہا ہے، اور تم غصہ ہو رہی ہو، زینب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ 2 ٹکے کی لڑکی کرے گی کالج کے نام روشن؟ رحمہ اصطلاحی انداز میں ہنسی تھی۔ ویسے اس لڑکی میں ہے ہی کیا؟ نہ فیشن کا سینس ہے، نہ ہی رتبہ، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہر وقت مجھے نیچا دکھاتی رہتی ہے۔ دیکھ لینا زینب، یہ جو جیت اور غرور سے اکڑ سے گردن اٹھی ہے نا، ایک دن یہ شرم کے مارے اٹھ بھی نہیں پائے گی۔ زینب افسوس سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ حسد کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی۔ ہانی کی بچی، ہمیں تو ٹریٹ دینا چاہیے، چل جلدی سے کچھ کھلا دے، بھوک سے چوہے مرنے والے ہیں، ہادیہ نے ہانی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ واہ واہ، اکیلے ٹریٹ لوگی، ہم تو کوئی نہیں لگتے نا تمہارے؟ ماریا اور کومل نے مصنوعی غصے کہا تو ہانیہ اور ہادیہ ایک ساتھ ہنس پڑی تھی۔ ہانیہ، ہادیہ، ماریا اور کومل چاروں بیسٹ فرینڈز تھے۔ ان کا گروپ پورے کالج میں بیسٹ بڈیز کے نام سے مشہور تھا۔ چاروں الگ الگ طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ کومل اور ہادیہ دونوں آپس میں کزن تھی اور امین گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، مگر ان کی عادات و اطوار سے کہیں سے مغرورانہ پن نہیں جھلکتا تھا۔ اور ماریا ہادیہ کی طرح متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان چاروں کی دوستی بے مثال تھی، سب کو ان پر رشک تھا۔ کیا مسئلہ ہے یار،
کس نے تیری بھینس چرا لی ہے جو کب سے منہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے نوفل اسے دیکھ کر آخرکار جھنجھلا کر بولا تھا، یار تو جانتا ہے ایک ہی بات سے مجھے چڑ ہوتی ہے، وہی بات اب تو ماما نے بھی ضد پکڑ لی ہے، مجھے پاکستان بھیج کر ہی دم لیں گی، سوہان نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ابے یار آنٹی بھیجنا چاہ رہی ہیں تو چلا جا، اس میں منہ بنانے والی کیا بات ہے؟ ویسے تیرے مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس۔ اس کی بات سنتے ہی سوہان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یار ایک گڈ نیوز دینی ہے تم لوگوں کو۔ بریک ٹائم میں ہادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ استغفر اللہ، کیا دیکھنا پڑے گا ہمیں اب؟ ہمیں شادی سے پہلے ہی گڈ نیوز؟ ہانیہ نے شرارتی انداز میں اس کا بات کا رخ موڑا تھا۔ ویسے سچ میں یار، کم از کم ہمیں تو بتا دیتی تو ہم کچھ پلان کر لیتے، ماریا نے کہتے ہوئے آنکھ ماری تو کومل کی بھی ہنسی نکل گئی۔ حد ہے یار، تم لوگوں سے یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، میں نے دفعہ ہو جاؤ۔ اور ہاں، کل میری منگنی ہے، اس میں مت آنا، اور 2 ہفتے بعد شادی ہے، اس میں بھی آنے کی غلطی مت کرنا۔ نادیہ نے روحان سے انداز میں مصنوعی غصہ کیا تھا۔ لائک سیریسلی؟ ہانیہ اور ماریا آنکھیں پھاڑ کے کومل کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کے انٹروڈکشن سٹارٹ ہوتے نیو پیریڈ بیل بج گئی تھی۔ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیسا ہے؟ اتنی جلدی شادی کیوں؟ اس وقت وہ تینوں ہادیہ کے کمرے میں موجود تھی۔ اس سے پہلے ہانی اور کچھ پوچھتی، ہادیہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس کر جا، اتنے سوالات تو میری ماں نے بھی نہیں کیے ہوں گے جتنے تو کر رہی ہے۔ ہادیہ کی بات پر ماریا نے آنکھیں دکھائی تھی۔ تو ہم اپنی بیسٹی کی شادی ایویں کسی سے تھوڑی ہونے دیں گے؟ کیوں کومل؟ ماریا نے کومل کو ساتھ گھسیٹا تھا۔ بالکل، چلو شاباش، جلدی بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کومل نے بھی ساتھ دیتے ہوئے کہا تھا۔ یار معاملہ تو کچھ نہیں ہے، بس انہیں جلدی ہے، اگلے مہینے انہیں لندن ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور پاپا بھیا کو بھی پسند آ گئے ہیں، تو اسی لیے جلدی ہو رہا ہے۔ ہانیہ نے فوٹو دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو، انہیں تینوں نے ایک بیک وقت چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ شرم سے لال ہو گئی، اور اس کو دیکھ کر تینوں کے کہے گونج اٹھے تھے۔ جانے وہ کب سے تجھے تاڑ رہی ہے، ذرا نظریں کرم کر دے۔ اور اس کو دیکھ کر نوفل نے ہنستے ہوئے کہا، بکواس نہ کر یار، پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب اپنے بابا کا بزنس چھوڑ کر اس کے باپ کے پاس جاب کی تھی، اب پتہ نہیں کب تک چپکی رہے گی۔ زوہان نے نہایت غصے اور بیزاریت سے کہا تھا۔ ویسے آنٹی خوش ہیں، ان کا لاڈلا سپوت پاکستان جا رہا ہے؟ نوفل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بہت خوش ہیں، پتہ نہیں ایسا کیا ہے وہاں، زوہان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ زوہان، نوفل، انادیہ اور تالیہ اس وقت جہاز میں سوار تھے اور چاروں انایا کے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے پاکستان جا رہے تھے۔ انایا کے ساتھ جانا تو نوفل اور زوہان نے تھا، مگر جہاں زوہان جائے وہاں تالیہ نہ جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ زوہان اور نوفل کی سیٹ ایک ساتھ تھی اور انایا تالیہ کے ساتھ سیٹ سامنے کی تھی، اس وجہ سے تالیہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھ کر نوفل کو ہنسی اور زوہان کو تب چڑھ رہی تھی۔ بس ہم چاروں سیم ڈریس پہنیں گے، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، ہادیہ نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ منگنی تمہاری ہے یا ہماری جو اتنی ہیوی ڈریس پہنیں گے؟ ہانیہ کو ہمیشہ سے ہیوی ڈریسز سے چڑ تھی، یہ بات سن کر تب چڑھ گئی تھی۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم سیم کلر پہن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہادیہ اور کچھ کہتی، کومل نے بات اچک لی تھی۔ اس کی بات پر سب متفق تھے۔ اگر لڑائیاں ختم ہو گئی ہوں تو اندر چلیں اب، ماریا نے گھورتے ہوئے کہا تو تینوں مسکرا دی۔ بھائی جان، پاپا کو کیا ہوا ہے؟ 8 سالہ ہانی نے ارسلان صاحب کو ویل چیئر پر دیکھ کے اسامہ اور ہادی کو بھلاتے ہوئے کہا تھا، مگر جواب نہ پا کر خود ارسلان صاحب کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ پاپا پلیز کچھ تو بولے۔ آپ کو پتہ ہے کل میں نے ایک لڑکے کی پٹائی کی تھی، وہ ایمی میری بک چھین رہا تھا، پھر میرے کو غصہ آ گیا اور خوب پٹائی کی۔ آپ ماما کی طرح ڈانٹو گے تو نہیں نا؟ ہانی نے معصومیت سے پوچھا، مگر پھر دوبارہ جواب نہ پا کر رونے لگی۔ ارسلان صاحب اپنی جان سے عزیز بہن کی بے حسی اور نفرت اور حسد آویز رویہ برداشت نہ کر پائے اور بلڈ پریشر ہو جانے کی وجہ سے پیرالائز ہو گئے تھے۔ آج پورے 1 مہینے کے بعد ہاسپٹل سے گھر آئے، مگر ہانی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔
اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا جو آنسو بن کر بہہ جانا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بے بسی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس اس لیے لی تھی کہ وہ باضد تھی آنکھوں میں اترے پانی کو نہ بہانے پر۔ وہ واحد ایسی لڑکی تھی جو ہزاروں بد دعاؤں کے حصار میں سانس لے رہی تھی، جس نے کبھی سکون کی نہ تو چاہ کی تھی نہ تلاش، جو پوری دنیا کے لیے سوائے مصیبت کے کچھ بھی نہ تھی۔ لوگوں کو لگتا تھا انہیں اس لڑکی سے نفرت ہے۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نفرت کرنے والی پہلی انسان وہ خود ہی ہے۔ وہ چاہتی تھی وہ چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ ایک ایک لمحہ کس کس اذیت میں گزارتی ہے، مگر اس کے پاس اپنے لیے کہنے کو ایک بھی حرف نہیں تھا۔ بالآخر ایک نامراد قطرہ آنکھ سے نکلا اور ہاتھ پر جا گرا اور ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ ہال میں خوب گہما گہمی تھی، سب طرف رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ کافی بڑے پیمانے پر انگیجمنٹ ارینج کرائی گئی تھی، مگر ان سب میں وہ چاروں لوگوں کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ چاروں نے اپنے حساب سے سوٹ لیے تھے، مگر کلر بلیک چوز کیا تھا۔ ہادیہ بلیک اینڈ ریڈ کلر کی شفون کی میکسی جس پر سٹون کا کام ہوا تھا اس میں سٹیج پر بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کومل اور ماریا بلیک اینڈ سلور کلر کے انارکلی کے گھیرا دار فراک میں ادھر ادھر پھرتی محفل کی جان لگ رہی تھی۔ ہانیہ فلورل ایمبرائڈری کی ایک بلیک اینڈ گولڈن شرٹ اور بلاؤز زیب تن کیے نہایت حسین لگ رہی تھی، اور سر پر موجود سکارف سب سے الگ اور منفرد بنا رہا تھا۔ یہ چڑیل بھی آئی ہوئی ہے یہاں، ماریا نے رائما کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یار، یہ ہماری ہادی کی ہونے والی نند ہے، کومل نے بتایا تھا۔ ہادی کی بچی تجھے اس کا بھائی ملا تھا شادی کرنے کو، ہانیہ نے دانت پیس کر کہا تھا۔ وہ چاروں سٹیج پر بیٹھی پکچرز کھینچ رہی تھی تو رائما پر نظر پڑی۔ ارے یار، بھائی نہیں ہے، جسٹ کزن ہے اس کا، ہادیہ نے کومل کی تصدیق کی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، رنگ سیرمنی کے لیے ہادی کی امی اور سوات سٹیج پر آئی تھی تو وہ تینوں اٹھ کر نیچے آ گئی تھی۔ آج عنایہ کے کزن کی انگیجمنٹ تھی، مگر وہ نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے بوریت کا شکار ہو رہا تھا اور رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اچانک موبائل کی گھنٹی بجی، اسکرین پر نوفل کا نام جگمگا رہا تھا تو اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ کیا ہوا؟ یار، وہ تالیہ کے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے اور اس کے درد بھی بہت ہو رہا ہے، پلیز تو آ کر اسے ہال سے لے جا۔ نوفل کی بات سن کر ذوحان نے دانت پیسے تھے۔ اتنا ہی رحم آ رہا ہے تو خود چھوڑنے آ جاؤ، میرا دماغ خراب نہیں ہے جو اتنی رات کو لینے جاؤں۔ پلیز یار، میرا یار نہیں ہے، اگر اس کو چھوڑنے آؤں گا تو عنایہ ناراض ہو جائے گی، اور تو جانتا ہے میں اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا نا، پلیز یار۔ نوفل کا انداز منتیا تھا۔ اچھا بس کر، اوور ایکٹنگ کی دکان، آ رہا ہوں، اور یاد رکھنا تیرے کہنے پر آ رہا ہوں، ذوحان نے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بات ہوئی نا، آئی لو یو، اس نے بے ساختہ کہا تو ذوحان کی ہنسی نکل گئی تھی۔ استغفر اللہ یار، اس لڑکی کی ڈریسنگ دیکھو، اتنے واہیات کپڑے پہنے ہیں اس نے۔ وہ تینوں کومل کی ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھی تو ماریا کی نظر تالیہ پر پڑی تھی۔ دونوں نے اس کے نظروں کی سمت دیکھا تھا۔ اس کی مرضی، ہم کون ہوتے ہیں کسی پر تنقید کرنے والے، ہانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز پلیز یار، ابھی ایسے نہیں کرو، تم جو بولو گے میں مانوں گی۔ ذوحان اور تالیہ کو لینے آیا تھا اس کے پاؤں کی موچھ نکالنے کے لیے ہاتھ لگایا ہی تھا کہ تالیہ کی تکلیف بھری آواز سن کر ہنسی آ گئی تھی۔ دونوں کی زندگی خراب کرنے والی ایک موچ سے ڈر گئی تھی، اس نے دل میں کہا، اور ایک جھٹکے سے موچھ نکال دی، مگر تالیہ کی فلک شگاف چیخ نکل گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر سے اس لڑکی کی آوازیں سن رہی تھیں کہ ہانیہ کے صبر کا پیمانہ اس کی چیخ پر لبریز ہو گیا۔ چٹاخ! ایک زناٹے دار تھپڑ ذوحان کے منہ پہ پڑا تھا۔ وہ جو موچ نکال رہا تھا کھڑا ہو کر تھپڑ کھا کر لڑکھڑا گیا تھا۔ انتہائی گھٹیا قسم کے انسان ہو، ہانی نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا تھا، اور تم اگر ایسے واہیات کپڑے پہن کے نکلو گی تو ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ، میڈم، تالیہ کی طرف مڑ کر کہا تھا۔ یاد رکھنا، اگر آئندہ کبھی تمہیں کچھ ایسا کرتے دیکھا تو آج تو صرف تھپڑ مارا ہے، اگلی دفعہ نانی یاد دلا دوں گی۔ ہانی وارننگ دیتے ہوئے جا چکی تھی اور وہ صدمے سے کھڑا معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ واہ یار، کمال کر دیا، ویری انٹرسٹنگ، مطلب بقول آپ کے اس دہان پان سی لڑکی نے ایک زوردار تھپڑ کا تحفہ دیا ہے آپ کو، میں تو اس کا قائل ہو گیا، نوفل نے چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ کمینے انسان سب تیری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں اس پاگل کو لینے جاتا، نہ وہ چیختی، اور نہ ہی وہ سائیکو لڑکی غلط سمجھ کر تھپڑ مارتی۔ ذوحان کا غصہ ساتھ میں آسمان سے بات کر رہا تھا۔ دعا کر آئندہ نہ دکھے، ورنہ زندہ نہیں بچے گی مجھ سے۔ اچھا نہیں یار، چل کوئی بات نہیں، تھوڑی
بات تھوڑی ہے، ویسے بھی تھوڑی عقل تالیہ میڈم کو بھی آ گئی ہوگی۔ نوفل نے آنکھ ماری تو ذوحان بھی ہنس دیا تھا۔ ماما پاپا بھیا سب کہاں ہیں؟ ہانی نے گھر کو خالی خالی دیکھا تو آواز لگائی تھی۔ کال کرنے کے لیے فون نکالا تو تقریباً 20 بھیا کی مس کالز تھی۔ دل تیز تیز دھڑک کر کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ پہلی بیل پر ہی کال پک کر لی گئی تھی۔ بھیا کہاں ہیں؟ اور پاپا، بھائی جان، ماما سب کہاں ہیں؟ ہانی نے ایک ہی سانس میں پوچھا تھا۔ ہانی، اسامہ بھائی لینے آ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ آ جاؤ، اتنا کر کے کال کاٹ دی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا آپ بتائیں گی جو 10 سالوں میں اٹیک نہیں آیا اور اب آ گیا؟ حالانکہ دوسرے اٹیک کے چانس سٹارٹ میں ہوتے ہیں۔ ہانی نے بڑے تحمل سے آمنہ بیگم سے پوچھا تھا۔ وہ تمہاری پھوپھو آئی تھی آج، آمنہ بیگم نے مجرمانہ انداز میں کہہ کر رونے لگی تھی۔ ٹاخ! شیشے کا گلاس چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس کی آواز سن کر آپ جانتے ہیں بھیا، آج بھی ہماری اس حالت کی ذمہ دار وہی عورت ہے جو 10 سال پہلے تھی۔ پہلی بار بھی میرے ہنستے بولتے پاپا کو ایک زندہ لاش بنا گئی تھی۔ اب 10 سال کتنی محنتوں سے پایا میں نے۔ تھوڑی بہتری آئی تھی اور پھر سب خاک میں ملا کر چلی گئی اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہاں پر چاروں نفوس آنسو بہا رہے تھے۔ اسامہ اور ہادی نے 10 سالوں میں پہلی بار اپنی مضبوط اور بہادر بہن کو اس طرح ٹوٹ کر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہانی کہاں جا رہی ہو؟ وہ لوگ اس وقت گھر میں تھی تو ہانیہ کو گھر سے نکلتے دیکھ کر آمنہ بیگم نے پوچھا تھا۔ وہ ماما، ہادیہ کو کوئی کام تھا تو اس لیے مارکیٹ جانے کے لیے بلایا تھا۔ میں بس جلدی ہی آ جاؤں گی، آپ ٹینشن مت لیجیے گا۔ ہانیہ نے آمنہ بیگم سے نظریں چرا کر جھوٹ بولا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، تم بھی تھوڑی دیر فریش ہو جاؤ گی۔ جاؤ بیٹا، فی امان اللہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہانی نظریں ملائے بغیر نکل گئی تھی۔ سوری یار اللہ جی، میں فرسٹ ٹائم ماما سے جھوٹ بولا، آپ پلیز ماما کو کچھ مت بتائیے گا۔ چلنے دینا نا، ویسے بھی وہ گھبرا کر رونے لگ جاتی ہیں، آپ تو جانتے ہو نا۔ بس لاسٹ ٹائم ہے، آگے سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رکشے کو ہاتھ دیا تھا۔ بھائی صاحب، اس پتے پر جانا۔ ہانی نے پتہ دکھایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ بیٹھو باجی، اس نے کہا۔ او مسٹر، پہلے پیسے تو بتاؤ، ہانی نے لڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ 200 روپے لوں گا۔ گلشن اقبال سے ڈیفنس کے 100 روپے ہوتے ہیں، 120 دے دوں گی۔ بس لے کر چل رہے ہو یا دوسرا رکشہ کر لوں؟ ہانی نے دوبارہ لاپرواہی دکھائی تھی۔ چلو بیٹھو باجی، شکل سے تو امیر لگ رہی ہو مگر یہ تو حد درجہ غریب نکلی، ہائے میری قسمت۔ ڈرائیور کی بڑبڑاہٹ سن کر مسکرائی تھی۔ اوئے، آج آنی نے لنچ پر بلایا ہے، تو چل رہا ہے ساتھ؟ سوہان نے نوفل سے پوچھا تھا۔ نہیں یار، آج تو عنایہ کے ماموں کے ہاں جانا ہے، تو چلا جا، اگر لے کر ہی جانا ہے تو تالیہ کو لے جانا۔ نوفل، اور چڑھانے کا موقع ہاتھ سے جانے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے ہاسپٹل جانے کا بہت شوق ہے شاید، سوہان نے مکہ مارتے ہوئے کہا تھا۔ ابے مذاق کر رہا تھا، معاف کر دے۔ نوفل مکے کھا کر بھی ہنس رہا تھا۔ رکشے والے کو 200 روپے تھما کر وہ عالیشان بنگلے کے سامنے اتری تھی اور وہ رکشے والا منہ کھولے اس سرپھری لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اتنی بحث کر کے پورے پیسے دے رہی تھی۔ کیا ہے، اب جاؤ بھی، ہانی نے جھنجھلا کر کہا تو وہ فوراً چلا گیا تھا۔ تو پھوپھو صاحبہ اس بنگلے میں رہتی ہیں، وہ زیر لب کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ چوکیدار نے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اگر 1 سیکنڈ کے اندر میرے لیے گیٹ نہ کھلا تو اگلے سیکنڈ جاب سے نکلوا دوں گی۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میں کون ہوں؟ جاؤ، جا کر چھوٹی بی بی سے بولو ہانی آئی ہے۔ ہانی نے اپنی گھبراہٹ بھگا کر روبدار آواز میں کہا تھا۔ معذرت جی، آپ چھوٹی بی بی کی دوست ہیں؟ چوکیدار نے گھبرا کر گیٹ کھولا تھا۔ ہمیں آپ کی لڑکی پسند ہے۔ ویسے بیٹا، آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے ایک لڑکی کا انٹرویو لے رہے تھے۔ چل ہانی، میدان میں کود جا، شاید یہ پھوپھو کی بیٹی ہو۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ابھی اندر قدم ہی رکھا تھا، لڑکی کا چہرہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں فائزہ تھی جس کو پچھلے ہفتے پورے کالج کے سامنے فاتر نے رنگ پہنائی تھی۔ اس کی بیسٹ ہابی دھوکہ دینا ہے۔ اچانک ڈرائنگ روم میں آواز گونجی تھی۔ سب نے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا تھا۔ وہ مزے سے پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھا کر صوفے پہ بیٹھ چکی تھی۔ تم ہو کون جاہل لڑکی، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟
नाजिया से बर्दाश्त न हुआ तो गुस्से से बोली थी, क्यों फ़ायज़ा, तुम फादर को धोखा नहीं दे रही क्या? फ़ायज़ा जो हानिया को अपने घर में देखकर शौक थी, उसके सवाल पर सिटपटा गई थी। वो दरअसल तुम तो रहने ही दो, वैसे आंटी पूरे कॉलेज को पता है, आप बोले तो वीडियोज़ और पिक्चर दिखा दूँ आपको। हानी ने उनकी तरफ मुड़ कर देखा तो तीनों आंटियाँ गुस्से से कमरे से निकल गई थी और नाजिया आवाज़ें देती रह गई थी। ओ लड़की, तुम कौन हो और ये हमारे यहाँ कैसे आई हो? नाजिया मायूस वापस आई तो उसे बिस्किट खाते देखकर तो तब चढ़ी थी। बर्बादी हूँ आपकी, वैसे बेटी धोखा देने में पूरी माँ पर गई है। अमीर पार्टी यहाँ से हाथ से निकल गई। इससे पहले हानी कुछ और कहती, नाजिया ने जो थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, मगर हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गया था। हाथ लगाने की गलती मत करिएगा, और हाँ, मेरा नाम बेटी से पूछ लीजिएगा, शायद पहचान जाए कौन हूँ मैं। दोनों को हक्का बक्का छोड़कर वहाँ से निकल गई थी। क्या मुसीबत है, इतना रश है रोडों पर, आनी वेट कर रही होंगी। वो सख्त चुचलाहट का शिकार लग रहा था। अल्लाह अल्लाह करके वो रश से निकला तो घड़ी 2 बजा रही थी। घर के सामने गाड़ी पार्क करके उतरा ही था कि सामने से तूफान की तरह आते वजूद से टक्कर हुई थी। अम्मी, हाय अल्लाह, मेरा सर, हानी ने माथा सहलाया था। तुम, सुहान उसे देखकर चीखा था और उसकी चीख पर हानी ने चौंक कर उसे देखा था। और तुम यहाँ क्या कर रही हो और भाग कर कहाँ जा रही हो? सुहान ने गुस्से से पूछा था। ओहो, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम जैसा गिरा हुआ घटिया इंसान इस फैमिली का हो सकता है। जब बड़े ही ऐसे गिरी हुई हरकतें करेंगे तो छोटे तो 2 हाथ आगे ही बढ़ेंगे ना। हानी इस तरह के अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो लड़की, तुम अपनी हद में रहो, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी, और ये तुम्हारी बार बार घटिया किसे कह रही हो तुम? सुहान ने गुस्से से हाथ मरोड़ते हुए कहा था। मुझे क्या बच्ची समझा है जो समझ नहीं आएगा मिस्टर, और हाँ, आइंदा हाथ लगाने की गलती मत करना, क्योंकि हाथ तोड़ने भी आते हैं। हानी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा था। देखो, वो लड़की मेरी दोस्त थी और मैं सिर्फ उसके पाँव की मोच निकाल रहा था। आई बात समझ में? और आइंदा इस लफ्ज़ से मुझे पुकारा तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ जान जाओगी। वैसे भी बच्ची थोड़ी हो तुम। सुहान लहू छिलकाते चेहरे के साथ ना चाहते हुए भी वजाहत देकर जा चुका था। हाँ, वेरी फनी। मैं तो पागल लगती हूँ ना उसे, जो बोलेगा मान लूँगी। आया बड़ा, क्या करेगा? मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ, कोई कम नहीं हूँ। मगर उन दोनों की लड़ाई कोई देख चुका था। देखकर करीब खड़ी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे वजूद की लबों पर इंतकामिया मुस्कुराहट आई थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, वो वजूद ज़ेरे लब मुस्कुराया था। वो बेबसी की मूरत बनी हुई सर झुकाए बैठी थी। अदालत लगी हुई थी, जिसकी वाहिद मुजरिम वो ही थी। उसे आज पता चला था कि उसके पेट में एक वजूद पल रहा है, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उससे मोहब्बत करती है या नफरत। वजूद जो जायज़ होकर भी नाजायज़ ठहरा था। अरे, तो इतनी जल्दी वापस भी आ गया? नौफल ने सुहान को कमरे में घुसते देखकर हैरानगी से पूछा था। हाँ यार, आने से चोरी कर लूँगा, मैं गया ही नहीं। सुहान ने बेजारियत से कोट उतार कर फेंका था। हैं, क्यों नहीं गए? यार, उस पागल लड़की ने मेरे हाथ से मरने की कसम खाई है शायद। देखो, जहाँ देखो पहुँच जाती है और जो दिल में आए सुना देती है। कुछ मैनर्स ही नहीं है, शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती। सुहान अपने हाथों से कनपटियाँ दबाते हुए कहा था। कौन लड़की? नौफल ने नासमझते अंदाज में पूछा तो सुहान ने उसे सारी बात बता दी थी। वाह यार, मतलब द ग्रेट सुहान शाह, जिस पर लंदन की सारी लड़कियां मरती हैं, उसकी बेइज्जती एक चटाक भरी लड़की ने कर दी। वैसे कोई दुश्मनी तो नहीं है तेरी? नौफल ने हंसते हुए पूछा तो सुहान ने हंसते हुए तकिया मारा था। ये इश्क नहीं आसा भाई, बेइज्जती करवा कर भी लोग हंसते हैं। नौफल और छेड़ने से बाज आए नामुमकिन बात थी, और ये कि वो ब्रूम से भाग गया था। क्या है यार, कभी तो पंगा मत लिया कर। कितनी दफ़ा समझाया है। वो चारों कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठी थी और हानिया उनको कोई सारी कहानी सुना रही थी। वैसे यार, ये जो आर्ट्स की स्टूडेंट्स फ़ायज़ा है, ये तेरी कज़न है? आई कांट बिलीव। कहाँ तुम और कहाँ ये? हादिया ने हैरत से कहा था। और अंकल की तबीयत अब कैसी है? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है, बस कल छुट्टी दे देंगे डॉक्टर्स। वैसे दिखने में कैसा है वो? हैंडसम और सहर अंगेज़ है। मारिया के अचानक सवाल और हानिया के बेसाख्ता जवाब पर तीनों का कहका गूंजा और हानिया झिप के रह गई थी। बस एक और शॉप में नहीं घुसूंगी मैं।
دماغ خراب کیا ہے، پوری زندگی کے ڈریسز آج ہی خریدنے ہیں۔ وہ چاروں پچھلے 4 گھنٹوں سے ڈولمن مال میں گھوم رہی تھی، مگر ہانیہ کی شاپنگ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور ہانیہ جو بڑے ضبط سے شاپنگ کر رہی تھی بالآخر تنگ آ گئی تھی۔ ہاں یار، میں بھی تھک گئی ہوں۔ بس کر کتنے کپڑے لے گی؟ کومل نے بھی ساتھ دیا۔ مجھے تو بھوک لگ گئی ہے، اب تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ ماریا نے معصوم شکل بنائی تھی، جسے دیکھ کر تینوں نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اوکے، پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، باقی کی شاپنگ بعد میں کر لیں گے، ہانیہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ تمہیں ابھی اور شاپنگ کرنی ہے؟ ہائے میرے اللہ! ہانیہ نے سر پکڑا تو باقی تینوں کا کہا نکل گیا۔ اور یار، پتہ ہے مجھے لندن بہت پسند ہے۔ زوہان اور نوفل شاپنگ کر کے ڈولمن مال آئے تھے، مگر عنایہ کو دیکھ کر نوفل صاحب پٹری سے اتر گئے تھے، اور عنایہ کی کزن جو اس کے ساتھ آئی تھی اس کے پیچھے اس کو پاس چھوڑ گیا تھا، اور اب وہ پچھلے 45 منٹ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بک بک سن رہا تھا۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے ضبط کو وضو سنبھالنا، بڑی لمبی صبر کی نماز ہوتی ہے۔ او یار، رائما نے اپنے بوائے فرینڈ چینج کر لیا ہے، ماریا نے برگر کھاتے ہوئے کہا تھا۔ لا حول ولا قوت، اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی سارا مزہ کرکرا کر دیا، کومل نے منہ بنایا تھا۔ یار کوئی بات بتاؤ، اس کے لیے تو یہ معمول کی بات ہے، ہانیہ نے سر جھٹک کر کہا تھا۔ ویسے تمہیں ابھی کیسے یاد آ گئی اس کی؟ ہانیہ نے پوچھا۔ وہی تو بتا رہی تھی، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ یار اس دفعہ بہت ہی ڈیشنگ اور حسین بندہ پھنسایا ہے، وہ دیکھو وہ دونوں بیٹھے ہیں۔ ماریا نے ہانیہ کے پیچھے والی سیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہانیہ نے بوتل کا سپ لیتے ہوئے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی بوتل چڑھی تھی۔ کیا ہو گیا یار؟ ہانیہ نے کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کمینہ اور گھٹیا انسان صرف شکل میں ہی اچھا ہے، کرتوتوں میں تو سب کا باپ ہے، ہانیہ نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ کومل نے لڑنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ یار یہ وہی جو انگیجمنٹ والے دن اس لڑکی کو تنگ کر رہا تھا، ہانیہ نے غصے سے کہا تھا۔ پتہ نہیں اسے غصہ کیوں آ رہا تھا، یہ سوچ کر اسے تب چڑھ رہی تھی۔ چلو یار، کافی دیر ہو گئی ہے، ہادیہ نے ہانیہ کو غصے میں دیکھ کر کہا تو سب کھڑی ہو گئی تھی۔ چلو ذرا رائما سے بھی سلام دعا لے لیتے ہیں، ہانیہ کہہ کر آگے بڑھی تو سب ساتھ ہو لی تھی۔ ہائے رائما، کیسی ہو؟ ہانیہ نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی دیکھا تھا کہ باقی چاروں کرسیاں گھسیٹ کے بیٹھ گئی تھی۔ تم کالج ہی نہیں آ رہی کافی دنوں سے، یہاں دیکھا تو سوچا پوچھ لیتی ہوں، کومل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے رائما، تمہارے بھیا تو بڑے ہینڈسم ہیں، ماریا نے زوہان جو منہ کھول کر چاروں کو دیکھ رہا تھا کو دیکھ کے آنکھ ماری تھی۔ جسٹ شٹ اپ، تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال و جواب کرنے والیاں؟ رائما کا پارا ہائی ہوا تھا۔ تمہاری بھابھی یار، اب بھابھی اپنی نند کا خیال نہیں رکھے گی تو اور کون رکھے گی؟ ہادیہ نے بڑی معصومیت سے کہا تو تینوں کے کہہ نکل گئے تھے۔ چلو یار، ہم نے بہن بھائی کا لنچ خراب کر دیا، سو سوری، ہانیہ نے زوہان کی طرف مڑتے ہوئے کہا تھا۔ تم یہاں بھی پہنچ گئی؟ زوہان چیخا تھا، اس کے انداز پہ ہانی نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ واٹ مسٹر، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں؟ سوری بٹ میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، تم لوگ جانتی ہو انہیں؟ ہانیہ نے تینوں سے پوچھا تو تینوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گڈ بائے اینڈ کیری آن یور لنچ، وہ چاروں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج ہانیہ کا مایو تھا، پورے گھر کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف اپٹن پھیلا ہوا تھا۔ لان میں زرد پھولوں اور سفید کلیوں سے سجا جھولا دلہن کے لیے رکھا گیا تھا، اور جھولے کے سامنے کرسیاں سجی ہوئی تھیں۔ ایک طرف سپیکرز میں مہندی کے سانگز بج رہے تھے، دوسری طرف لڑکیاں ڈھول بجا رہی تھیں۔ وہ چاروں پیلے کلر کے شرٹ اور گرین کلر کے غرارے میں ملبوس محفل کی رونق بنی ہوئی تھی۔ ہاں تو لڑکیوں، سب سے پہلے شادی اسی کی ہوتی ہے جسے دلہن اپنے ہاتھوں سے اپٹن لگائے، جلدی لگوا لو۔ ہانیہ کی امی نے ہانک لگائی تھی۔ چل بیٹا، سب سے پہلے تو میرے لگا دے۔ وہ تینوں ہانیہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو ماریا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ویسے آنٹی کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ کومل نے آمنہ بیگم کو کسی لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تھا۔ پتہ نہیں یار، ماما ساما بھائی کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں تو شاید پسند آ گئی ہو، ہانیہ نے کہا۔ ہیں؟ کومل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ محترمہ، اب میرے بھیا کو بھی شادی کرنی ہے نا، 28 سال کے ہو گئے ہیں، میرے پاپا کے 2 بیٹے ہو چکے تھے اس عمر میں، ہانیہ نے مسکراہٹ چھپا کر منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں آنٹی سے مل کے آتی ہوں۔ ارے اپٹن تو لگواتی جاؤ، ماریا نے ہانک لگائی تھی۔ خود لگا لو تم،
کومل فوراً آمنہ بیگم کی طرف بڑھی تھی اور اس کے جاتے ہی تینوں کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تنگ مت کرو یار اسے، ہادی نے ہمدردی سے کہا تھا۔ ہاں تو میڈم صاحبہ سے کس نے کہا ہے کہ 18ویں صدی کی عورتوں کی طرح چپ کے محبت کرے، سیدھے طریقے سے بتا دے، نہ یہ محترمہ کچھ پھوٹے گی نہ میرا بھائی سب کچھ بولیں گے، پاگل ہیں دونوں۔ اس کی بات پر سب ہنستی تھی۔ وہ ہار چکی ہے، زندگی نے اسے بھرپور شکست دی تھی اور وہ ایک بار پھر سے پوری دنیا سے کٹ کر اپنے آپ میں سمٹ چکی تھی۔ اسے لوگوں سے، دنیا کی زندگی سے، دوسروں کی خوشیوں سے، کائنات کی رونقوں میں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے اپنا وجود ایک وزن لگنے لگا تھا جس کو مزید گھسیٹنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ یہ سچ تھا کہ اگر اس کے ساتھ ایک اور وجود نہ جڑا ہوتا تو وہ کب کا خود کو برباد کر چکی ہوتی۔ آخر کیا غلطی تھی؟ وہ بھی سب کی طرح خوش رہنا چاہتی تھی، مگر خوشیاں سب کی زندگی میں کہاں لکھی ہوتی ہیں۔ آج ہادیہ کی بارات تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی، سب ہال میں پہنچ چکے تھے اور بارات کا انتظار تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ہادیہ نے ایک بلڈ ریڈ کلر کا شرارہ پہنا تھا جس میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ آج کے دن بھی کومل اور ماریا نے سیم ریڈ اینڈ گرین کلر کا شرارہ پہنا تھا جن میں وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہانیہ میرون لہنگے جو گولڈن ستاروں اور تاج سے مزین تھا میں ملبوس ہمیشہ کی طرح سر پر اسکارف باندھے سب سے حسین لگ رہی تھی۔ تب بارات کے آنے کا شور ہوا تو سب بارات کے استقبال کے لیے آگے بڑھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی تو سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ زحان شہزادوں جیسی آن بان کے ساتھ صوفے پہ براجمان تھا۔ فل بلیک 3 پیس سوٹ قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہاتھ میں پرنٹڈ گھڑی پہنے نہایت وجی نظر آ رہا تھا۔ لڑکیاں تو کیا لڑکے بھی مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، مگر اس کی گریش آنکھیں بیزاریت سے نوفل کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر جیسے اس کی نظر ہانیہ پر پڑی تو نگاہیں پلٹنے سے انکاری تھی۔ وہ میک اپ سے پاک چہرے میں آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ کیا کر رہا ہے زحان؟ یہ پری کم گھونڈی زیادہ ہے، اگر دیکھ لیا تو پتہ نہیں کون سا الزام لگا دے گی۔ کہاں مر گئے تھے؟ اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، زحان نے غصے سے کہا تھا۔ یار عنایہ کے ساتھ تھا، ویسے تیری بوریت کا علاج آ ہی رہی ہے، نوفل نے رائمہ کو آتے دیکھ کر کہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ ایک تالیہ کم تھی جو یہ سر پر سوار ہو گئی ہے۔ میں باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے رائمہ پہنچتی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ مزے سے فنکشن انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک ان نون نمبر سے میسج کی ٹون بجی تھی۔ اس نے چونک کر میسج کھولا تھا۔ پلیز ہانی مجھے بچا لو، پلیز گیٹ سے باہر۔ یہ وائس تو رائمہ کی تھی۔ وہ پریشانی میں باہر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار اسی کا چہرہ آ رہا تھا۔ اچانک ایک سایہ دکھائی دیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی اور نہیں عنایہ کی کزن رائمہ تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس پر جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ تم نے ہی تو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا ڈارلنگ۔ بائی دی وے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈیپ گلے اور سلیو لیس لہنگے میں اوپر سے دوپٹہ ندارت اس سے زہر لگی تھی۔ پیچھے ہٹو، اس نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ کیوں، تمہیں میں پسند نہیں ہوں کیا؟ ڈونٹ وری، ہمیں کوئی بھی اس حالت میں ساتھ دیکھے گا تو اسے یہ لگے گا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، رائمہ نے کہا تھا۔ چٹاخ زحان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تم ایک نمبر کی گھٹیا بے غیرت لڑکی ہو، بلکہ لڑکی کے نام پر دھبا ہو۔ آئندہ گری ہوئی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، اس نے اس کا منہ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو تم مجھے چھوڑ کر اسے دیکھ رہے تھے؟ تم جیسے گری ہوئی لڑکی نہیں ہے، وہ ایک پاکیزہ لڑکی ہے۔ اسے اپنے الفاظ پر خود سے حیرت ہوئی تھی۔ اچانک آہٹ کی آواز آئی تو رائمہ کے چہرے پر استرائیہ مسکراہٹ آئی تھی، مگر غصے کی وجہ سے زحان کو سنائی نہیں دیا تھا۔ کیوں محبت کر سکتے ہو مجھ سے؟ ہاں بولو، میں تو تم سے کرتی ہوں جو بولو گے کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز۔ اس نے بے باکی کی حد کر دی تھی، کیونکہ تم جیسے ہزاروں لڑکیاں بازاروں میں بکتی ہیں۔ ہانیہ جو ابھی باہر آئی تھی، رائمہ کو روتا دیکھ کر اور زحان کی بات سن کر طیش میں آ گئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، دوری بات جان لیوا ہوتی ہے۔ ہاں تو مسٹر بازار سے جا کر خرید لو، اگر اتنی ہی ماڈرن ہو تو۔ عزت دار گھروں کی لڑکیوں کو بخش دو، ہانی نے غصیلے انداز میں کہا تھا۔ وہ تھوڑا سا ٹرسٹ بنا تھا پل میں غائب ہو گیا تھا۔ زحان اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ تھینک گاڈ تم آ گئی ہانی، ورنہ کیا سے کیا ہو جاتا، رائمہ نے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا نا میں نے، لیکن شاید سمجھ نہیں آئی۔
کتنے گھٹیا ہو تم جیسا انسان زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے موڑا تو وہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ یہ ورڈ کہنے سے منع کیا تھا نا، تم نے پھر کہا تمہیں اپنی عزت پیاری ہے کہ نہیں شاید۔ اس کی آنکھیں زب سے لال ہو رہی تھی۔ چٹاخ! وہ ایک بار پھر اسے تھپڑ مار چکی تھی۔ آئندہ مجھے چھونے کی غلطی مت کرنا۔ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آیا تھا، تب بھی وہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ مشن واز سکسیسفل، رائمہ نے موبائل پر ویڈیو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ہو بیچاری، اب کیا کرے گی؟ فائزہ شہباز نے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہیں ایک تیر سے دو شکار، بلکہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اب کل کا سورج دونوں کی زندگی میں کیا تباہی لانے والا ہے، مگر زیادہ نقصان کس کا ہوگا یہ تو وقت ہی جانتا ہے۔ واٹ ہیپنڈ یار؟ نوفل جب شادی سے لوٹا تھا ذوحان کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور تم اچانک وہاں سے کیوں آ گئے تھے؟ مجھے لگا تم باہر ہو گئے، لیکن تم تھے ہی نہیں، کم از کم بتا تو دیتے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نوفل کو اس کی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ وہ شاید سرخ تھی، بس لہو ٹپکنے کی دیر تھی۔ دیکھ پانی پی لے اور سکون سے بتا کیا ہوا ہے۔ نوفل نے پانی بڑھایا تو ذوحان نے ہاتھ مار کر پانی گرا دیا تھا۔ دور رہو مجھ سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دوں ایمی؟ آئی سیڈ لیو می الون۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی، وہ چیخا تھا۔ نوفل شاک رہ گیا تھا، بچپن سے اب تک اس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ وہ چپ چاپ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ السلام علیکم۔ ڈاکٹر شاہ زیب ہاسپٹل سے تھکے ہارے آئے تو حمیرہ بیگم نے پانی دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میں، بس آج تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے۔ تم سناؤ؟ سمیرہ سے بات ہوئی؟ ہاں ہوئی، کہہ رہی تھی ٹھیک ہے، بہت خوش تھی۔ اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ اسے ہوش آیا؟ حمیرہ بیگم نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ نہیں، ڈاکٹرز کی آواز میں مایوسی گھلی تھی۔ پتہ نہیں زندہ کیسے ہے، صرف سانسیں چلتی ہیں، مگر کنڈیشن مردوں جیسی ہے، لگتا ہے کوئی آزمائش ہے، پتہ نہیں اللہ نے کس کس کے لیے زندہ رکھا ہے۔ ایسا تو مت کہیں، بیٹا ہے۔ حمیرہ بیگم کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ یہ تو شروع سے ہی منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی دادا کو کھا گئی، پھر باپ کو بستر پہ ڈال دیا اور اپنے کالے کرتوتوں سے میرے بھائی کو کھا گئی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ ایک آواز آئی تھی۔ منہ کالا کروا کے آ گئی ہے اور ناجائز اولاد کو بھی دنیا میں لانا چاہتی ہے۔ میرا بھائی اتنا بے غیرت نہیں تھا جو یہ سب دیکھتا رہتا، بس مر گیا۔ وہ چپ چاپ سب کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس جوابات نہیں تھے، بلکہ اس کے پاس بے پناہ الفاظ کا ذخیرہ تھا جس سے سچائی دکھائی جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموش تھی کیونکہ وہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہر الزام کا جواب خاموشی اور معمولی سے آنسوؤں سے دیتی رہتی تھی، کیونکہ ہر وقت تہمتوں کا انبار تھا، ہر طرف تہمتوں کا انبار تھا۔ کتنا بے بس ہو جاتا ہوگا انسان، وہ اپنوں کی تہمتوں کی زد میں گھرا ہوگا جو۔ کبھی کبھی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، مطلوبہ لوگ بھی ہوتے ہیں، پر کیا کریں، الفاظ بکھر جاتے ہیں، زبان ساتھ نہیں دیتی، لہجہ اس بات کا معنی بھی بدل دیتا ہے۔ بس ایک ہی زبان کام کرتی ہے، اور وہ خاموش آنسوؤں کی، کیونکہ سب ہمارے درد سن تو سکتے ہیں مگر اس شدت سے محسوس نہیں کیے جا سکتے جتنی شدت سے ہم خود کرتے ہیں، کیونکہ درد تو اپنا ہوتا ہے۔ سب کی تسلیاں دلا سے شدت کو کم کر سکتے ہیں مگر ختم نہیں کر سکتے۔ ٹرن ٹرن، ہانی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ شام کے 6 بجے تھے کہ گھر کی گھنٹی بجی تھی۔ بھائی جان دیکھے گا کون ہے؟ ہانیہ نے کچن سے ہانک لگائی تھی۔ کون؟ اسامہ نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں، کومل اسامہ کو دیکھ کر گھبرائی تھی۔ میں کون؟ اسامہ کو شرارت سوجی تھی۔ کیا باتیں کر رہی ہو؟ ہادی نے جھانکتے ہوئے آنکھ مار کر پوچھا تو کومل شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہانی تمہاری دوست آئی ہے، اسامہ آواز لگا کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ کومل تم کیسی ہو؟ بتایا بھی نہیں، ہانیہ نے کچن میں گھستے ہوئے پوچھا تھا۔ یار تمہیں لینے آئی ہوں، ماریا کی طرف جانا ہے۔ کیوں خیریت؟ ہاں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم فارغ ہو جاؤ تو چلتے ہیں، میں آنٹی سے مل لیتی ہوں، کومل نے کمرے میں گھستے ہوئے کہا تھا۔ یار ایک بار فون کر کے انفارم تو کر دیتی کہ ہم آ رہے ہیں، ہانیہ نے ماریا کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کومل سے کہا تھا۔ لگتا ہے لائٹ بھی نہیں ہے، لیکن اتنا اندھیرا۔ اچانک لائٹس آن ہوئی اور وہ سنو سپرے میں نہا گئی تھی۔ ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر،
ہانی وہ تینوں ایک ساتھ بولی تو ہانیہ کے ہونک چہرے پر خوشی کی رمق آئی تھی۔ آئی لو یو یار، مزہ آ گیا، اتنا پیارا سرپرائز۔ ہانیہ کا چہرہ دمک رہا تھا اور اسے دیکھ کر تینوں نے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی، مگر ہمیشہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھوڑی ہوتا ہے۔ ویسے دلہن صاحبہ، تمہیں چین نہیں ہے کیا؟ شادی کے دوسرے دن ہی یہاں موجود ہو؟ ہانیہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور 2 دن پہلے وش کرنے کی وجہ؟ ابرو اٹھا کر تینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ لو جی، اس کی جاسوسی روح جاگ گئی ہے۔ چلو بہو رانی، اپنی ساسو ماں کی جواب دو۔ کومل نے اتنے سنجیدہ انداز میں کہا تو ہانی کی خود ہنسی نکل گئی تھی۔ دراصل پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ہم پرسوں ہنی مون کے لیے نکل رہے ہیں اور تمہارا برتھ ڈے مس نہیں کر سکتی تھی، تو بس ایڈوانس وشنگ کر لی۔ اینی پرابلم؟ ہانیہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو، ہنی مون! چلو آنیو، تیاری پکڑ لو۔ ماریا نے ہانک لگائی تو ہادیہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا اور وہ اس کو دیکھ سب ایک بار پھر ہنس پڑی تھی۔ اس کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر وقت نے بڑی تکلیف سے معصوم چہروں کو دیکھا تھا۔ کسے خبر تھی کہ یہ دوبارہ کبھی اس طرح ہنس سکیں گی یا نہیں؟ اور میں خواہش لیے پھر آؤں کہ اس کے ساتھ زندگی گزار لوں، یوں جیسے وہ واپس آ جائے گی، یوں جیسے وہ مجھے مل جائے گی، یوں جیسے اگر وہ مجھے مل بھی گئی تو میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے گی، یوں جیسے اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اولیاء جتنی اولیاءوں جیسی عبادت کرتا، اللہ میرے لیے معجزہ کر دیتا، پر میرے جیسے بندے کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ خود لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنی بخشش اور اس کا کرب مانگتے ہیں، اور میں تب بھی اسے ہی مانگتا رہا۔ شاید اللہ کو یہی برا لگا ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کسی اور کو مانگنا۔ وہ رو رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مرد روتے نہیں، لیکن وہ لمبا چوڑا مرد رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، اس کے ملنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ ماما، کیسی طبیعت آپ کی؟ سو نہیں رہی؟ رات کے 3 بجے تھے، اندھیرے نے پورے گھر پر پھیلائے ہوئے تھے۔ آمنہ بیگم چائے نماز پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھ کھولی اور آمنہ بیگم کو جھانکتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر کافی بے چینی ہو رہی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اللہ نہ کرے ماما، آپ بھی نا ایویں ٹینشن لیتی رہتی ہیں، چلو سو جائے جلدی سے۔ ہانی آمنہ بیگم کو لٹا کر خود برابر میں سو گئی تھی۔ انف از انف! ذوحان کی غصے سے رگیں تن گئی تھیں، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ کام ڈاؤن یار، آرام سے، اتنا غصہ مت کر۔ نوفل نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، لیکن حقیقت میں تو یہ ویڈیو دیکھ کر اسے بھی بہت غصہ آیا تھا۔ انف! اس لڑکی نے بدتمیزی اور گھٹیا پن کی ہر حد یہ ویڈیو وائرل پار کر دی ہے۔ ابھی تک تو لڑکی ہے سمجھ کر اگنور کر رہا تھا، مگر اب اور نہیں۔ میری نرماہٹ دیکھی تھی، اب میرا غصہ دیکھے گی۔ وہ غصے سے گلاس توڑ چکا تھا اور کانچ ہاتھ میں گھس گیا تھا۔ خون نکل رہا ہے، نوفل نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ نکلنے دو، تکلیف کو بڑھنے دو، تبھی تو انتقام لینے میں مزہ آئے گا۔ لندن کی مشہور و معروف شائن انڈسٹریز کے مالک کے بیٹے کو ایک لڑکی نے بیچ سڑک پر تھپڑ مارا، لیکن کیوں اور کون تھی؟ سوالات تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ پورے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، جس میں لڑکے کا چہرہ صاف اور لڑکی کا چہرہ دھندلا تھا، اور لڑکی لڑکے کو تھپڑ مار رہی تھی۔ اوئے ہانی، تم نے ویڈیو دیکھی؟ کون سی ویڈیو بھیا؟ اتوار کا دن تھا، ہانیہ گھر کی صفائی کر رہی تھی تو ہادی نے آواز لگا کے پوچھا تھا۔ پر انٹرسٹنگ ہے ویسے ماما، ایک لڑکی نے ایک بگڑے امیر زادے کو تھپڑ مارا ہے۔ آئی تھنک کچھ کیا ہوگا، ہادی نے گیس کیا تھا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لڑکیاں لڑکوں سے لڑتی اچھی لگتی ہیں کیا؟ آمنہ بیگم نے کہا تو ہادی چپ ہو گیا تھا۔ لائیں دکھائیں بھیا، کون سی ویڈیو؟ ہانی کام سے فارغ ہو کر بیٹھی تو پوچھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں یار، پلے ہی نہیں ہو رہی، شاید نیٹ پرابلم ہے، میں شام کو دکھاتا ہوں۔ ہادی کی بات سن کر ہانیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ یس میجر زارا اسپیکنگ۔ زارا، میں ذوحان بات کر رہا ہوں۔ او زوہی، تو کیسا ہے یار؟ مجھے تو لگا کہ بھول گیا ہے۔ زارا نے زراد نے ناراضگی سے کہا تو ذوحان ہنس پڑا تھا۔ ویسے تجھ سے ایک کام ہے۔ ہاں بول، خیریت کیا ہوا؟ زراد نے
چونک کر کہا تھا۔ ایک ویڈیو ڈیلیٹ کروانی ہے اور پتہ کرنا ہے کس نے وائرل کی ہے۔ اوکے، پر تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن ہو جائے گا۔ ہو جائے گا نہیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ کام کرو۔ اوکے میں کچھ کرتا ہوں، بائے۔ دل اداس ہے کہ زمین پر کہیں کسی کونے میں دو آنکھیں بڑی امید سے ایک پیغام کو ترستی ہیں۔ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے کہ اس اداسی میں وجود کے ہر سانس حصے دار ہے۔ آسمان جانتا ہے کہ وہ کتنی دعاؤں اور آہوں کے سانسیں تھامے خاموش تکتی رہتی ہیں۔ اسے حکم کن ابھی نہیں ملا۔ وہ بے چینی سے موبائل ہاتھ میں لیے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ نظر موبائل پر ٹکی تھی کہ دروازہ کھلا اور نوفل اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہوئی؟ ہاں، ہو گئی، بس دعا کر اس لڑکی کا کیا دھرا نہ ہو۔ آمین، نوفل نے بے ساختہ اسے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اچانک موبائل فون کی بیل بجی تھی اور ذوحان نے فوراً لپک کر کال پک کی تھی۔ ہاں بول۔ یار تیری ویڈیو تو ہو گئی ڈیلیٹ، لیکن سردار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کیا؟ لیکن میری انفارمیشن کے مطابق یہ ویڈیو ایک لڑکی نے وائرل کی ہے بس ٹھیک ہے، میں یہی جاننا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے سردار پوری بات کرتا ذوحان نے ٹوک دیا تھا۔ پوری انفارمیشن تو سن لے اس کی۔ نہیں، میں سمجھ گیا ہوں، تھینکس کہہ کر کال کاٹ دی گئی تھی۔ ادھوری بات سن کر فیصلہ کرنا اور بیماری کا ادھورا علاج انتہائی مہلک ثابت ہوتے ہیں، اور ذوحان نے بھی پوری بات نہ سن کر ہانیہ والی غلطی دہرائی تھی۔ کیا ہے یار، میں بور ہو رہی ہوں۔ تم لوگ منہ میں گھنگریاں ڈال کے کیوں بیٹھی ہو؟ ہانیہ نے بیزاریت سے کہا تھا۔ اتنی بیڈ نیوز ملی ہے، تم بھی سنو گی تو منہ پہ تالا لگ جائے گا، ماریا نے غم سے کہا تھا۔ یہ تینوں ہادیہ کی شادی کے ایک ہفتے کے بعد کالج آئی تھی۔ کیوں؟ کہیں فزکس کے سر تو واپس نہیں آ گئے؟ ہاں نہیں، وہ نہیں آئے، بلکہ ان کی جگہ دوسرے ٹیچرز آ رہے ہیں آج، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ سر جبار سے بھی زیادہ اسٹرکٹ ہیں۔ کومل کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ ابے یہ کالج والے سکون کا سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ چلو ان کا پیریڈ ہے، ماریا نے کہا تو دونوں کھڑی ہو گئی تھیں۔ ٹرن موبائل کی کال بجی تو ڈاکٹر شاہ زیب نے کال اٹینڈ کی تھی۔ یس سر، وہ آپ کے مریض کی طبیعت کریٹیکل ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ اوکے میں آتا ہوں۔ کیا ہوا؟ حمیرہ بیگم نے ضبط سے پوچھا تھا۔ دعا کرو اللہ آسانی کرے، اسے مشکل سے نجات دے دے اللہ۔ وہ رو دی تھی۔ وہ جیسے ہی کالج میں داخل ہوئی، سب کے چلتے ہوئے قدم اچانک رک گئے تھے۔ سب کی نگاہوں کا مرکز بن گیا تھا۔ وہ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، آستینیں کہنیوں تک چڑھائے ہوئی تھی، سیدھے ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے اور آنکھوں پر کالے رنگ کا چشمہ پہنے۔ وہ گھنی بیئرڈ کے ساتھ سب کے دلوں کی دھڑکن کو دھڑکا رہا تھا۔ یار کتنا ہینڈسم ہے یہ، ایک لڑکی نے بے ساختہ کہا تھا۔ یار اس کو تو ہیرو ہونا چاہیے تھا، کیا پرسنالٹی ہے۔ یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ ایک اور لڑکی کی آواز آئی تو تینوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ ہیلو کلاس، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ سر برہان نے خوشگوار موڈ میں کہا تھا۔ گڈ مارننگ سر، ہم سب ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ پوری کلاس نے ایک ساتھ کہا تھا۔ آئی ایم آلسو گڈ۔ تو کلاس، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ فزکس کے ٹیچر جا چکے ہیں، تو آج فزکس کے نیو ٹیچر آئے ہیں جو 5 منٹ میں کلاس لینے آ رہے ہیں۔ سب ٹھیک سے بیٹھ جائیں، اوکے؟ یہ کہہ کر سر برہان کلاس سے نکل گئے تھے۔ ہانیہ کی بچی تو مزے سے بیٹھی ہے، ادھر ہماری جان نکل گئی ہے، پتہ نہیں کون ہوں گے اور کیسے ہوں گے، کومل نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور نیو ٹیچر آف فزکس اینڈ مائی نیم از ذوحان شاہ۔ کلاس میں تارانہ نظر ڈال کر داخل ہو کر ذوحان نے اپنا انٹروڈکشن دیا تھا۔ گڈ مارننگ سر، سب نے گرم جوشی سے جواب دیا تھا، مگر آواز نہیں آئی تو صرف ہانیہ کی، جو حیرت سے سر کو دیکھ رہی تھی۔ ابے یار یہ سر ہیں، ہم پڑھیں گے یا ان کو دیکھتے رہیں گے؟ کلاس میں چھین گوئیاں ہو رہی تھی۔ لیٹ سٹارٹ۔ اس کو فزکس کے فے کا بھی نہیں پتا یا ایم ہی اٹھ کے آ گیا ہے پڑھانے؟ ہانی نے ماریا کو کومل سے سرگوشی کی تھی، مگر ذوحان نے سن لی تھی اور بڑی مشکل سے غصہ ضبط کیا تھا۔ ایکسکیوز می، اسٹینڈ اپ۔ سر میں؟ جی آپ۔ مس، اب آپ سب کو ڈیفینیشن بتائیں گے، کیونکہ بقول آپ کے میں تو پڑھ کر نہیں آیا۔ سو کم ہیئر اینڈ فرسٹ انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ دین ٹیل از واٹ از فزکس۔ ذوحان نے سر نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے سر، بیسٹ آف لک یار،
اچھے سے انٹرویو دینا۔ ماریا اور کومل کی آواز نے حوصلہ دیا تھا تو ہانیہ نے ڈائس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ چپ رہنے والوں سے وحشت ہوتی تھی اور میں جانتی تھی کہ یہ کسی سے بات کیوں نہیں کرتے، کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اور پھر ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا جب میں خود بھی ویسے ہی بن چکی تھی۔ زندگی ایک رنگین خواب اور خیالوں مجھے بہت زیادہ چپ رہنے والوں سے وحشت ہوتی تھی اور میں جاننا چاہتی تھی کسی سے بات کیوں نہیں کرتے، کسی کی طرف بھی نہیں دیکھتے۔ اور پھر ایک دن میری زندگی میں بھی ایسا آیا جب میں خود بھی ویسی ہی بن چکی تھی۔ زندگی ایک رنگین خواب اور خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جایا کرتی ہیں۔ So sir, can I start? Yes you can. Good morning students. My name is Hania Arsalan. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ My father name is Mohammed Arsalan and I don't have any sister. ہانی نے رونی صورت بنائی تھی۔ And I'm a black belt in karate. And I have 3 best friends. And I have 2 brothers. Big brother name is یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے آپ کی فیملی کا؟ سر آپ نے کہا تھا انٹرو دو، یہ نہیں بتایا تھا کہ کیسا انٹرویو دینا ہے نا کلاس؟ ہانی نے کلاس سے پوچھا تھا۔ یس سر، ہانیہ از رائٹ۔ پوری کلاس نے بتیسی نکالتے ہوئے ہانی کی تائید کی تھی اور یہ بات ذوحان کو تیش دلا رہی تھی اور یہ اسے معلوم تھا کہ کتنی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ اور سر آپ نے کون سا اپنا انٹرویو دیا ہے؟ اس حساب سے تو اتنا اچھا انٹرویو دیا ہے میں نے، ہانی نے منہ بنا کر کہا تھا۔ مس ہانیہ 10 منٹ بعد آ کے آپ مجھے میرے آفس میں ملیں۔ اسٹوڈنٹس ٹوڈے کلاس از اوور ناؤ، ذوحان غصے سے دان پیس کر کہتے ہوئے کلاس سے چلا گیا تھا۔ جاؤ اب شیر کی کچھاڑ میں اکیلے، ماریا نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ تم جیسے دوست ہوں گے تو اکیلے ہی جانا پڑے گا مجھے، پتہ نہیں کہاں سے ٹپک گیا ہے، ہانیہ نے غصے اور بیزاریت سے کہا تھا۔ ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو، انہوں نے پیار سے پوچھا تھا۔ ماما وہ مجھے اسے سمجھنے میں نہیں آیا تھا کہ کیا بولے۔ ہاں بول دو، مجھے اسٹڈی کمپلیٹ کرنے لنڈن جانا ہے، آخرکار اس نے بول ہی دیا۔ کیا؟ کیوں؟ اسٹڈی تو یہاں بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ہاں لیکن میں چاہتی ہوں آپ سے پرمیشن چاہیے بس۔ اسے چھوڑ کے جاؤ گی؟ ہاں اسی کی وجہ سے تو جانا چاہتی ہوں۔ رک جاؤ، التجا کی گئی تھی۔ پلیز اس طرح مت کریں۔ آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اوکے بیٹا اجازت ہے، لیکن کب تک خود کو سزا دو گی؟ وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی اور وہ سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ ہانی جو پچھلے 10 منٹ سے کیبن کے باہر کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اندر جائے یا نہ جائے، اگر گئی تو بھی زندگی بے عزتی مقدر ہے اور اگر گئی تو بھی بے عزتی۔ لیکن اس میں ہانی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ پچھلی 3 ملاقاتوں کا اثر ہی ایسا تھا کہ تیسری دفعہ خود بخود زبان چل پڑی تھی۔ یس کم ان، سر کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ یس سر، آپ نے بلایا تھا؟ جی وہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں نے کیوں بلایا تھا؟ جی سر۔ ہانی کے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت امڑ آئی تھی، اور آتی بھی کیوں نہ، پچھلے 10 منٹ ضائع جو کیے تھے معصومیت لانے میں، کہ اگر کہیں یہ ڈین کو شکایت لگا دے یا زیادہ ڈانٹ پڑ گئی تو کہیں تو یہ معصومیت کام آئے۔ لیکن سامنے والے شخص بھی اس لڑکی کی معصومیت سے اچھے سے واقف تھا۔ سو ہانیہ، کل سے آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھیں گی اور مجھے اسسٹ کریں گی۔ مینر کے جو کام میں کرواؤں گا وہ اسائنمنٹ دوں گا، وہ آپ اس سب ورک کو فیئر کریں گی۔ اوکے انڈرسٹینڈ۔ اور آج جو آپ نے حرکت کی ہے آئندہ پرہیز کیجیے گا ایسی حرکتوں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ورنہ کیا کر دیں گے؟ ہانی کی زبان پھر سے چلی تھی۔ سو سوری سر، مینرز مینز آئندہ نہیں ہوگا۔ ناؤ گو بیک ٹو یور کلاس۔ ذوحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو دنیا سے ہی رخصت کر دیں۔ معصوم تو ایسے بن رہی ہے جیسے میں اس کی گھٹیا حرکتوں سے واقف نہیں ہوں۔ کام ڈاؤن ذوحان، ورنہ پلان فیل ہو جائے گا، ذوحان نے پانی پیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ ہانیہ پچھلے 10 منٹ سے کالج کے گراؤنڈ میں ماریا اور کومل کا ویٹ کر رہی تھی، مگر ان کا دور دور تک نہیں پتہ تھا
جھنجھلا کر کال کرنے کے لیے موبائل نکالا تو سامنے ہی دونوں کے میسیجز اور مسڈ کال تھی۔ ماریا کی طبیعت خراب تھی اور کومل کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ یہ شٹ یار، کم از کم نکلنے سے پہلے موبائل تو چیک کر لیتی۔ ہانی کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ بچپن سے آج تک وہ چاروں ہمیشہ ساتھ ہی رہی تھی۔ آج فرسٹ ٹائم اس نے اکیلے کلاس لینی تھی۔ پورا دن سخت بور گزرا تھا اور غصے کی وجہ سے لیکچرز بھی دھیان سے نہیں سن پا رہی تھی۔ اب وہ 10 منٹ سے باہر کھڑی اسامہ کا ویٹ کر رہی تھی۔ کالج بھی تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ روڈ کے دوسرے سائڈ پر 2-3 آوارہ لڑکے پچھلے 5 منٹ سے کھڑے اسے گھور رہے تھے، جنہیں دیکھ دیکھ کر ہانی کو غصہ آ رہا تھا۔ ابے لڑکی چیک کر، ٹائٹ ہے، ایک لڑکے نے کہا تو اس کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے، مگر آج اکیلی تھی۔ اوئے کوئی نہیں لینے آیا تو ہمیں بتاؤ، ہم چھوڑ دیں گے، ایک نے ہنستے ہوئے کہا تو ہانیہ نے دوسری طرف منہ کر لیا تھا۔ کیا ہوا، چلو نا ہمارے ساتھ، تیسرے لڑکے نے ہاتھ پکڑ کہا تو ہانیہ کا ہاتھ اٹھ ہی گیا تھا۔ تمہارے گھر میں بہنیں نہیں ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ اے کمینی، تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ اب دیکھ، اس نے ہاتھ پکڑ کر مروڑا تو ہانی کی سسکی نکلی تھی، مگر اس نے ناخن چبو دیا تھا۔ لڑکی، لگتا ہے تیرے مرنے کا پورا موڈ ہے۔ اس نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ تھپڑ مارتا اس کا ہاتھ ہوا میں بلند رہ گیا تھا۔ چھوا بھی کیسے تم نے اسے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ہاؤ ڈیئر یو! سوہان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے لڑکے کے ہاتھ سے ہانیہ کو پیچھے کیا تھا۔ وہ نہایت غصے سے اسے مار رہا تھا اور اس کے ساتھی اس کی حالت دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ ابھی تک اسے مار رہا تھا کہ ہانیہ بیچ میں آ گئی۔ پلیز سر، چھوڑ دیں، مر جائے گا، بس کر دیں۔ ہانی نے اسے دھکا دیا تھا۔ ہانی بھی اس کا یہ روپ دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ سوہان اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لڑکے کو چھوڑ کر اچانک اس کے قریب آیا تھا۔ ہانی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سچ میں ڈر لگ رہا تھا اور دل ہی دل میں اسامہ کے آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ واہ میڈم، شریف انسانوں کو ہی مارنے کا ٹھیکہ لیا ہے، بدماشوں کے سامنے جان نکل جاتی ہے۔ اس سے پہلے کچھ اور کہتا، گاڑی کا ہارن بجا تو ہانیہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ 3 دن گیپ کے بعد آج کالج آئی تھی۔ اسے کومل اور ماریا گراؤنڈ میں کھڑی ملی تھی۔ پہلا پیریڈ فارغ تھا، اس لیے یہاں بیٹھ گئی تھی۔ ہائے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس کچھ لوگ دکھی ہیں، ماریا نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ ہانی نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ویسے میں نے گڈ نیوز سنانی تھی، اسامہ بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ واٹ؟ کون ہے؟ کومل کو شوق لگا تھا۔ ہانیہ کی شادی میں مما نے پسند کر لی تھی، ماشاءاللہ پیاری ہے، ہانی نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ بہت پیاری ہے؟ کومل نے پوچھا تھا۔ ہے تو صحیح، معصوم سی۔ تم بتاؤ، دکھی آتما کیوں بنی پھر رہی ہو؟ ہانی نے ابرو چکاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کومل نے آنسو ضبط کیے تھے۔ ارے پاگل ہو گئی ہو تم، رو کیوں رہی ہو؟ ماریا نے روتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یار میرا بھی رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ ہورے، یہ تو اچھی بات ہے، جلدی سے تصویر دکھاؤ۔ ہانی نے تنگ کیا تھا کیونکہ وہ اسے روتے دیکھ کر اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اس نے تصویر نہیں دیکھی، ورنہ یہاں بیٹھ کر رو نہ رہی ہوتی۔ کل ہی تو کومل کے گھر والوں نے اسامہ سے رشتہ پکا کیا تھا، مگر اس نے تصویر دیکھنے سے منع کر دیا تھا۔ تم لوگ کیا کہتے ہو، میں کر لوں شادی؟ دیکھو، اگر کسی سے محبت کرتی ہو تو بتا دو، ورنہ اٹس سمپل۔ ویسے بھی ہماری ہانی کی بھی ہونے والی ہے، ماریا نے کہا تو ہانی نے پلٹ کر دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بڑی ہو ہی کوئی کمینی چیز ہو، ہادیہ کو کال کر کے بتا دیا، ہمیں بتانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، ماریا نے رجسٹر مارتے ہوئے کہا تھا۔ کب ہوئی بتاؤ تو، کومل نے بھی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ ابھی کہاں ہوئی ہے، بس یار کل بڑی پھپھو کی کال آئی تھی، اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہی تھی، مما نے تصویر کا کہا تو کہنے لگی کہ نیکسٹ منتھ آ رہی ہیں، پھر مل لیں گے، بس اتنی سی بات ہوئی ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ دونوں نے ہنس کر کہا، مگر کچھ دور کھڑے شخص نے بڑی مشکل سے